تو اب مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اور ان کی جو ممبر آرگنائزیشنز ہیں، ہم لوگ 11 لاکھ راشن پیکس سندھ میں، پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں، KPK میں، ہم دوسرے صوبوں میں بھی ماشاءاللہ پہنچا چکے ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ میں آپ کو کل میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں تھا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ وہاں پر ہم نے 5 فلٹریشن پلانٹ جو کہ الخیر فاؤنڈیشن کی مدد سے سرور فاؤنڈیشن نے لگائے ہیں، میں نے کل ایک دن میں 5 فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ تو ماشاءاللہ نہ صرف راشن پیک میں، پینے کا صاف پانی جو میرا مشن ہے اس پہ بھی ہم بھرپور طریقے سے، ایکٹیو طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن ہے، اور پرائم منسٹر نے پنجاب میں یہ ذمہ داری پینے کا صاف پانی پورے پنجاب میں پہنچانے کی مجھے دی تھی، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی جو ہے انہوں نے PC1 منظور کر لیا ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ 600 کروڑ روپیہ ہم پہلے فیز میں پینے کے صاف پانی کے لیے، فلٹریشن پلانٹس کے لیے، واٹر سکیمز کے لیے، ہینڈ پمپس کے لیے انشاءاللہ انویسٹ کر رہے ہیں، جس سے کروڑوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم جو ہے مہیا کریں گے۔ جی ماشاءاللہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اب تک جو مشن ہم نے 1 لاکھ راشن سے شروع کیا تھا، اب تک 11 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو پورے پاکستان میں ہم یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں، اور جس کی مالیت جو ہے کم از کم 350 کروڑ روپیہ ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے جو جنرس لوگ ہیں، ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، ہمارے جو NGOs ہیں، ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اس سلسلے میں کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب صرف پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے۔ اگلے انشاءاللہ اسی مہینے ہم جو ہے جو فاؤنڈیشن اپنے جو آب پاک اتھارٹی کے ہمارے جو سٹاف ہے ان کو بھرتی کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی ہم کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ہائر کر لیں گے، اور اس کے بعد ٹینڈر پہ چلا جائے گا، اور پورے وکاس ہم شفاف طریقے سے۔ ایک بات میں پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو 600 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب نے آب پاک اتھارٹی کے لیے منظور کیا ہے، اس کی ایک ایک پائی کا حساب اور اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اور انشاءاللہ یہ وہ پروجیکٹ ہوں گے جس میں کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں ہوگا، کسی قسم کی اس میں کک بیک نہیں ہوگی، ایمانداری کے ساتھ 100% پیسے جو ہیں ویلیو فار منی ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کو مینٹین کریں گے، اس کے بعد ہم جو فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے دوبارہ ریپیئر کر کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں گے۔ کورونا کے حوالے سے عوام کو حکومتی اقدامات اور SOPs پر کس طرح عمل کر نہیں رہی؟ بالکل جی، یہ بات میں پچھلے 4 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں، جو میرے لوگ میری تقریریں سنتے ہیں یا میری بات کو سنتے ہیں، تو میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ بھائی حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے، اس کی وجوہات معاشی ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ ہیں وہ بے روزگار ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ بھوک سے مریں، اس لیے انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان پروٹوکولز کو، SOPs کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو اب بھی میری گزارش ہے کہ ایک جو سوشل ڈسٹنس ہے وہ بھی رکھیں، ماسک جو ہیں وہ بھی ضرور پہنیں۔ اور ایک بات میں اپنے ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اس لیے کہ یہ ایک بہت مشکل وقت ہے۔ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں بدقسمتی سے کرونا کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے دوست صحت یاب بھی ہو گئے،
لیکن بہت سے ہمارے ساتھی دوست پاکستانی بھائی بلکہ دنیا میں اور خاص کر ہمارے ڈاکٹر نرسز طبی عملہ جو ہے وہ بھی میں تو سمجھوں گا کہ جو لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ دوسروں کی جانیں بچا رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر یہ نرسز یہ پیرامیڈک سٹاف ہمارے شہید ہیں. تو یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں میرا دل ان کی فیملیز کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے. میری دعائیں ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے لوڈ ون اس کرونا کی وجہ سے انہوں نے بیچارے ان سے جدا ہو گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہوائی جہاز کا جو حادثہ پیش آیا ہے PIA کے طیارے کو جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہاں پر بھی شہید ہوئے ہیں. تو میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں میری سمپتھیز بھی ان کے ساتھ ہیں اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خاندان یا ان کے عزیز ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کو صبر دے. دیکھیں جی میں تو ایک بات بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں جو آپ قانون بناتے ہیں یا جو SOPs ہیں کسی بھی قوم نے آج تک کہنے پہ اگر یہ ڈر نہ ہو کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو کوئی عمل نہیں کرتا. ہمیں پتہ ہے کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے جو ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے لیکن ہم اوور سپیڈنگ کرتے ہیں لیکن موٹر وے پہ ہم اوور سپیڈنگ نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ پکڑے جانا ہے وہاں پہ ہمیں سزا ملے. تو دنیا میں جہاں جہیں بھی کنٹرول ہوا ہے وہ سختی جو ہے وہ کرنی پڑی ہے اور پاکستان کی حکومت کو بھی ہمیں بھی سختی جو ہے وہ کرنی پڑے گی. لیکن میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم ماسک پہنیں سوشل ڈسٹنس رکھیں اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اور جو اللہ سے بھی توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نجات دلائے. سر اپوزیشن تنقید کر رہی ہے ان کو ان حالات میں کورونا میں دیکھیں میں عرض کروں جی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر نیشنل کاز جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں اور میں نے بار بار اپیل کی ہے کہ اب تمام ہماری مذہبی جماعتوں کو ہمارے سیاستدانوں کو تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس موذی مرض کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. سر انڈیا دوسری طرف جنگی جنون ہے وہاں پہ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ کیا اب انڈیا کی پہلی تو جو حرکتیں تھیں وہ تھی کہ فاشسٹ ہے ریشسٹ ہے منارٹیز کمیونٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ ٹور رہا ہے. لیکن اب تو ان کی جو سیاست ہے اب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹڈی ڈیل کو ہم ٹرین کر کے انڈیا بھیج رہے ہیں اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبوتر کو جاسوسی کے لیے بھیج رہے ہیں. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاق خیز جو ہے ایسے بیان دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں اس رولی دنیا میں ہوں. تو اب میرا خیال ہے کہ جو اندرونی حالات ہیں انڈیا کے اس سے گھبراہٹ میں آ کر ایسے اسٹوپڈ بیانات دیے جا رہے ہیں جس پہ پوری دنیا میں انڈیا کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو کشمیر کے مسئلے کو منارٹیز پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور انڈیا کو وارن کرنا چاہیے کہ اس قسم کا جو بیہیویئر ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اقدام جو ہے انڈیا میں آرمی کر رہی ہے وہ بین الاقوامی جرائم میں آتا ہے وہ انٹرنیشنل کرائم میں آتا ہے. ان کے بین الاقوامی عدالت میں ان لوگوں کے پاس جو آرڈر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قتل کر دو ان کو پکڑ لو ان کو بند کر دو تو ان کے خلاف جنگی جرائم پہ جو ہے ان کے تحت ان کے خلاف مقدمات جو ہیں بننے چاہیے. اور تاکہ دنیا میں اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں اگر ہم دنیا میں لا اینڈ آرڈر دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں انصاف چاہتے ہیں تو پھر تمام قوموں کو جو اپریس لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کا ساتھ جو ہے مظلوموں کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے. اور انشاءاللہ میں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی جو جد و جہد ہے وہ نوبل کاز ہے
جسٹ کاز ہے، فیئر کاز ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کشمیریوں کی آزادی تک، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور ہماری افواج پاکستان کو بھی میں جو ہے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، ٹربیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ نہ صرف ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ جو دہشت گردی پاکستان میں انڈیا کروا رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ٹربیوٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اس سے اویئر نہیں ہے کہ پاکستان کی جو امن فوج دنیا میں جہاں جہاں ٹربل ہوتی ہے وہ پاکستان لیڈ کرتا ہے۔ پاکستان کی فوج نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور اپنا وہ مقام محنت کر کے، سروس دے کے انہوں نے بنایا ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، جہاں جہاں وان ٹون ایریاز ہیں، وہاں پاکستان کی امن فوج جب جاتی ہے تو لوگ سکون کا ساتھ لیتے ہیں، لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر ایکولی لا کو اپلائی کرتے ہیں اور وہاں لوگوں کو سروس دیتے ہیں۔ پاکستان میں کشمیری مہاجر ہیں، ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، منورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ دوسری طرف انڈیا ہے۔ دیکھیں جی، ایک طرف تو انڈیا جو منارٹی کے ساتھ کر رہا ہے، پوری دنیا اس کی گواہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں کرسچین کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ کرتارپور کوریڈور کھول کر ہم نے سکھ برادری کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم نے ہندو جو ریلیجس یہاں پر پلیسز ہیں ہم ان کو رینوویٹ کر رہے ہیں، ہم سکھوں کی جو پلیسز ہیں ان کو رینوویٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انڈیا جو ہے ہماری بابری مسجد جو ہے مسلمانوں کی اس کو گرا کے